بنام خدا مہربان و شفیق۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد، بے شک آپ پیغمبروں میں ہیں سیدھے راستے پر۔ یہ قرآن اس کا نازل کردہ ہے جو غالب اور مہربان ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس طرح ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ تو صرف اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ طور سے ڈرے، تو ایسے شخص کو بخشش اور باعزت ثواب کی بشارت دے دیں۔ اور یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم ان کے گزشتہ اعمال اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اے پیغمبر، آپ بطور مثال ان سے اس قریہ والوں کا تذکرہ کریں جن کے پاس ہمارے رسول آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبروں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری صرف واضح طور سے پیغام پہنچانا ہے۔ وہ بولے ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کریں گے، اور ہماری جانب سے تمہیں اذیتناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہو، کیا تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ تم تو زیادتی کرنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم والو، تم پیغمبروں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کیا میں خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ پہنچانے والی نہیں، اور نہ ہی وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے۔ تب تو میں صریح گمراہی میں پڑا رہوں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، لہٰذا میری بات سنو۔ اس بندے سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس نے کہا کاش میری قوم کو خبر ہو جائے کہ کس وجہ سے میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں قرار دیا ہے۔ اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا، اور نہ ہی ہم لشکر بھیجنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی جس کے بعد ان کا جذبہ حیات سرد پڑ گیا۔ ایسے بندوں پر افسوس ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا وہ ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، اور اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور وہ سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندگی بخشی، اور اس میں سے اناج اگایا جس میں سے یہ کھاتے ہیں، اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، اور وہ جو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، پھر یہ لوگ شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ پاک ہے وہ جس نے ہر ایک کے جوڑے بنائے ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان کے نفوس میں سے اور ان چیزوں میں سے جن کے بارے میں انہیں علم بھی نہیں ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ کر نکالتے ہیں تو وہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہی خدائے غالب و دانا کا مقرر کردہ انداز ہے۔ اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ پلٹ کر کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے
اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ہم نے ویسے ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں غرق کر دیتے، نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوتا اور نہ ہی ان کو رہائی ملتی، مگر یہ ہماری رحمت ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب بھی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنین سے یہ کہتے ہیں کہ بھلا ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ در حقیقت یہ ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، اور یہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے، پھر نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وہ کہیں گے، ہائے افسوس، ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے جگا دیا؟ یہ تو وہی ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ وہ قیامت تو صرف ایک چنگاڑ ہوگی، اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر آج کے دن کسی شخص پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا تمہارا عمل ہوگا۔ جنت والے اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سب سائے میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے تازہ پھل اور جو وہ چاہیں گے وہ موجود ہوگا۔ مہربان رب کی جانب سے ان کے لیے سلام کا پیام ہوگا۔ اے مجرموں، تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا تھا، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہی ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تم اپنے کفر کے سبب آج اس کی تپش برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھوں سے باتیں کریں گے، اور یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کی گواہی ان کے پاؤں دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف قدم بڑھائیں تو بھلا کہاں دیکھ سکیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہم انہیں مسخ اچھی سے بری صورت میں تبدیل کر دیں، پھر وہاں سے نہ وہ آگے جا سکیں گے اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں گے۔ اور جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں اسے ہم خلقت میں بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں، کیا وہ یہ بات نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی وہ ان کے شایان شان ہے، بس یہ تو ایک نصیحت اور قرآن مبین ہے تاکہ وہ زندہ افراد کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے دست قدرت سے چوپائے خلق کر دیے؟ تو اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے قابو میں دے دیا جن میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کو کھا جاتے ہیں، اور ان چوپایوں میں ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیز بھی ہے، تو یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے، مگر وہ ان کی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا جائے گا۔ لہٰذا اے پیغمبر، آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو، ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اور وہ بھی جسے یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، مگر وہ یکایک علانیہ دشمن بن بیٹھا، اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ اپنی خلقت کو بھول گیا، کہنے لگا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی خلقت سے واقف ہے۔
جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی جس کے ذریعے سے تم آگ روشن کرتے ہو، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ یقیناً وہ بہترین پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بس اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر شے کی بادشاہت ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔